اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے بیروت سے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے موساد، جو اسرائیل کا سب سے بڑا جاسوسی نیٹ ورک ہے موساد، خبر آ رہی کہ حزب اللہ نے موساد کے ہیڈ کوارٹر اور ملٹری بیس پر حزب اللہ نے حملہ کر دیا۔ حزب اللہ نے اس آپریشن کو آپ کی خدمت میں حسن نصر اللہ کا نام دیا ہے، یعنی حسن نصر اللہ جن کو باقاعدہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے شہید کر دیا ہے، اسی لیڈر کا نام دیتے ہوئے حزب اللہ نے حملہ کیا ہے موساد کے ہیڈ کوارٹر پر، اور اس حملے کو حسن نصر اللہ کا نام دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں داخل ہونے کے دعوے کو جھوٹ قرار دے دیا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے راجدھانی تل ابیب کے قریب اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس بیس اور مضافات میں واقع موساد کے ہیڈ کوارٹر پر کئی راکٹس داغے۔ عرب میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ اس کے فادی راکٹوں نے کامیابی سے اسرائیلی فوجی اڈے اور موساد ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ اس آپریشن کا نام آپ کی خدمت حسن نصر اللہ ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ حزب اللہ کے ان حملوں میں اسرائیلی فوج کا کتنا جانی اور کتنا مالی نقصان ہوا، تاہم حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کو چکما دے کر فوجی اڈے پر گرے، جس میں بڑے پیمانے پر اسرائیل میں تباہی ہوئی۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے اس دعوے کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ نے اگست کے آخر میں اسرائیلی انٹیلیجنس فوجی اڈے اور موساد کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، جو کل حزب اللہ نے پورا کر دیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آتنکوادی اسرائیل اپنے آتنکواد کا نیٹ ورک اور بڑھاتا جا رہا ہے۔ ہم پہلے ہی سے کہہ رہے تھے، دیکھو دنیا والوں، اس آتنکی کو روکو، اس آتنکوادی کو روکو، ورنہ دنیا کا امن و امان خطرے میں آئے گا۔ اب لبنان پہنچا، اور اب لبنان سے اب خبر آ رہی کہ اسرائیل نے دمشق پر بھی فضائی حملہ کر دیا۔ شام کے صدر کے بھائی میجر جنرل اس حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا ایسا بیان آیا ہے۔ اسرائیل جنگی جنون میں بے لگام ہو گیا ہے۔ غزہ، لبنان اور یمن کے بعد اب شام کی راجدھانی دمشق پر بھی اسرائیلی آتنکوادیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دمشق پر اسرائیلی فضائی حملے معروف ٹی وی اینکر سمیت 3 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں۔ شامی وزارت دفاع کے مطابق اسرائیل نے طیاروں اور ڈرون کے ذریعے دمشق کو نشانہ بنایا۔ دفاعی نظام نے کئی میزائلوں اور کئی ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ حملوں میں 3 شہری شہید اور 9 زخمی ہوئے ہیں۔ ایک دھماکہ شام کی ٹیلی کام بلڈنگ کے قریب ہوا۔ ناظرین، تھائی لینڈ سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کہ اسکول بس میں آگ لگی
اور یہ آگ اتنی بھیانک لگی کہ 25 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے. بس میں 50 کے قریب کمسن بچے اور ٹیچرز اساتذہ سوار تھے. 19 نے چھلانگ لگا کر اپنی جانیں بچائی. تھائی لینڈ میں ایک پرائمری اسکول کی بس میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں 25 افراد کے ہلاک ہونے جبکہ 19 نے چھلانگ لگا کر اپنی جانیں بچائی. ایسی خبریں آ رہی ہے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بس میں 50 کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے اور اساتذہ سوار تھے جو شمالی صوبے اتھائی تھانی کے سیاحتی دورے سے واپس آ رہی تھی. یعنی گویا کہ یہ بچے ٹرپ پر گئے تھے. عینی شاہد نے بتایا کہ تیز رفتار بس کا ٹائر پھٹ گیا جس کے نتیجے میں سڑک کنارے لگے باڑ سے ٹکرا کر وہ الٹ گئی اور اس میں پھر آگ لگ گئی. آگ بس کے اگلے حصے میں لگنا شروع ہوئی. بچے خوف زدہ ہو کر بس کے پیچھے حصے کی طرف گئے. دروازے اور کھڑکیاں بند تھی. صرف 19 افراد بس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو سکے جنہیں زخمی حالت میں اسپتال منتقل کرایا گیا ہے. امدادی کاموں کے دوران 3 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کی سوختہ لاشیں یعنی پوری جلی ہوئی لاشیں بس کے پچھلے حصے سے ملی. لاشیں اتنی بری جلی تھی کہ ان کی شناخت ہونا ناممکن ہے. مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری. ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری. حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ. سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، خبر ہے کہ ایران نے اسرائیل پر بڑا حملہ کر دیا. بتایا جا رہا ہے کہ 250 کے قریب میزائل داغے ہیں. اسرائیلی ایئر بیس کو نشانہ بنایا. امریکہ نے تہران کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی دی. یعنی جیسی ایران نے اسرائیل پر حملہ کرا تو ناجائز باپ امریکہ تلملا اٹھا. یعنی اصل آتنکی تو امریکہ ہے. اسرائیل کو جنم دینے والا، اسرائیل کو پالنے پوسنے والا، اسرائیل کو بڑھاوا دینے والا، اسرائیل کو آتنکوادی بنانے والا، بم بارود ڈالر دے کر مدد کرنے والا اصل امریکہ ہے. جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو تباہ کیا، فلسطین کو تباہ کیا، شام پر حملہ کیا، لبنان پر حملہ کیا، اب دمشق پر حملہ کر دیا. لیکن اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے. اب ایران نے حملہ کیا ہے، حزب اللہ نے بھی حملہ کیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا مل کر اسرائیل کو ختم کر دے تو پوری دنیا سے آتنکواد ختم ہو جائے گا. خیر، ایران نے اسرائیل پر بڑا حملہ کر دیا ہے. 250 کے قریب میزائل داغے ہیں. اب ایران کے حملہ کرنے پر اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ تلملا اٹھا ہے اور ایران کو نتائج بھگتنے کی دھمکی دی ہے. اسرائیل نے منگل کی شام اعلان کیا کہ ایران نے اس کی طرف تقریباً 250 میزائل داغے جو کہ بے مثال بیلسٹک حملہ ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے حزب اللہ کے سیکریٹری جناب جنرل حسن نصر اللہ اور حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے بدلے میں اسرائیل میں عشروں کی تعداد میں میزائل داغے ہیں. ایران نے منگل کی شام اسرائیل کو میزائلوں کی بارش کر کے حیرت میں ڈال دیا اور متعدد اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسرائیل بھی ایک نہ ایک دن تباہ ہوگا. آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، اردوغان، رجب طیب اردوغان، ترکی کے صدر نے بڑا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو، UNO کو طاقت کے استعمال پر زور دینا چاہیے. جنرل اسمبلی کو 1950 میں منظور کردہ قرارداد کے مطابق اسرائیل کے خلاف طاقت کا استعمال ناگزیر ہے. ایکچوئل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اسرائیل کو آتنکوادی مان رہی ہے کہ اسرائیل نے تمام جنگی قوانین کے خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اسرائیل کو روکنے کو تیار نہیں ہے. تو اب اردوغان کی بات صحیح ہے کہ آخر اقوام متحدہ UNO اگر یہ کام نہیں کر رہی ہے تو پھر مقصد کیا ہے؟ اس لیے اقوام متحدہ کو طاقت کے استعمال پر زور دینا چاہیے اور اسرائیل کے ساتھ تمام تجارت روک دینی چاہیے. عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے میں شامل ہونے کی درخواست بھی انہوں نے دی ہے. اردوغان نے پیر کے روز کہا کہ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے حملوں کو روکنے میں ناکام ہے تو جنرل اسمبلی کو 1950 میں منظور کردہ قرارداد کے مطابق طاقت کے استعمال کی سفارش کرنی چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ دنیا کے 5 ملک بھی اگر اسرائیل کے خلاف میدان میں اتر جائے تو یہ ناپاک اسرائیل
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اور اردوغان نے یہ بھی کہا کہ اگر اسرائیل کے حملے بند نہ کیے گئے تو وہ دیگر مسلم ممالک کو بھی نشانہ بنائے گا۔ یہ تو یار ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اسرائیل نے غزہ پر جن حملوں کا آغاز کیا تھا اس کے لپیٹ میں اب لبنان بھی آ چکا ہے۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ